الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ابویہ وازواجہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہم انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان میرا قرب حاصل کرنے کے لیے توغ و دو کرے، کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین ہمارے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی دیا، اولاد بھی دی، صحت بھی دی، اور یہ ایک جسم بھی ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی ہمیں عطا کیا، اور پھر سوچنے کے لیے ہمیں دماغ دیا۔ اس طرح علی حاصل قیاس بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو ہمارے جو مطالبات تھے اور جو ہماری ضروریات تھیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبھی کچھ دیا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ تھا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم جد و جہد بھی کرو، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے کوشش بھی کرنی ہے، تو اس پر ہمیں ذرا توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہم نے اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے کرنا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز شامل ہے، لیکن وہ جو ایک ذوق ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت والا ذوق، اور یہ محسوس کرنا ہر وقت کہ میرا کوئی رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، کوئی ہے جو مجھے رزق عطا کرتا ہے، اور پھر اس محبت میں آ کر اپنے مالک کے آگے سرب سجود ہونا، اور پھر اس اپنے خالق کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہنا، یہ ذوق ہمارے اندر آج بڑا ناپید ہو چکا ہے۔ حالانکہ صوفیاء، اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام
اور انبیاء کرام علیہ السلام تمام وہ ہر وقت یہ بات اپنے ذہن نشین رکھتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے بنانے والا ہے، کہ کوئی ہے جو مجھے نوازتا ہے، جو مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر سے نا آج ہمارے معاشرے سے یہ ختم ہو چکی ہے۔ انسان کے اندر جو شوق، تڑپ اور جو ذوق ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ جب بندہ اس کوشش میں لگتا ہے نا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں سال کے بعد روزے بھی رکھتا ہوں، اور میرے پاس پیسہ ہے تو میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ بندہ اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کرے کہ اب میں نے اپنے رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نا گویا اس چیز کا سبق دے رہا ہے کہ تم نے میری طرف آنا ہے، تم نے صرف نیک اعمال کر کے اس پر محدود نہیں ہو جانا، اس پر تمہاری جو ہے وہ کوشش ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم نے آگے بھی بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو نا، اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا کرو، وہاں تمہیں میں مل جایا کروں گا۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں ٹوٹا ہوتا ہے، دیکھیں نا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے دلوں میں اللہ کے قرب کا ذوق پیدا کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ مشہور یہ بات ہے، روایت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، تم نے اس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا کہ ہاں اگر یہ احساس تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے کہ میں اپنے رب کو دیکھ سکوں، کہ یہ منظر بہت بڑی ہے، فرمایا پھر تمہارے اندر اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تمہاری عبادت کرتے ہوئے تمہارا یہ احساس، تمہارا یہ ذوق ہونا چاہیے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں ہمارے پھر سجدے بھی ذوق والے ہوں گے، ہماری نمازیں بھی سرور والی ہوں گی، ہماری عبادتیں بھی محبت والی ہوں گی، اور ہماری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی ہماری۔ پھر ہم تنہائیوں کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل ہوتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں اسلام کے اندر۔ صرف 3 طریقے آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کروں گا۔ پہلا طریقہ جو صوفیہ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس سے قرب حاصل ہوتا ہے، صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے، مجھے میرے خدا کا قرب حاصل ہو، تو فرماتے ہیں کہ اسے پھر چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے، ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے۔ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر تو ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اور زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ بھی کرتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ تذکرہ بھی کرتا رہے کہ میرا خدا بڑا رحیم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے تم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر اچھے کام سے پہلے تم نے بسم اللہ۔ اب بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم۔ گویا یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے ہر وقت اپنے رب کی مہربانیوں کا تذکرہ کرتے رہنا، تم نے اپنے خدا کی رحمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا کہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا
اور رحمتوں کا تذکرہ کرنا اتنا پسند ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے رب کی رحمتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ بات کوئی ہو رہی ہوتی تھی لیکن حضور ساتھ میں اللہ کی رحمت کا بھی تذکرہ کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیں میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے اور کس شوق سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چڑیا کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آ کر بیٹھتے ہیں کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی نا نبی پاک کے کندھوں پہ آ کر بیٹھتی ہے اور وہ کانوں کے قریب منہ لے جا کر نا نبی پاک سے کوئی بات کرتی ہے اور کہتی کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام نے نا میرے بچے چرا لیے ہیں، اٹھا لیے ہیں، تو یا رسول اللہ مہربانی کریں کہ اس سے کہیں کہ میرے بچے واپس کر دیں۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، نبی پاک نے فرمایا کہ یار اس چڑیا کے بچے اس کو واپس کرو، یہ شکایت کرنے کے لیے آئی ہے میرے پاس، تو اس کے بچے سے واپس کرو۔ اب دیکھیے اس صحابی نے بچوں کو واپس کر دیا، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رحمت کا تذکرہ بھی چھیڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ چڑیا بچے لے کر اپنے اڑ گئی، چلے گئی، تو کہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا متوجہ ہوئے اپنے صحابہ کی طرف، تو فرمان لگے صحابہ دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یا رسول اللہ ہاں بے شک یہ بڑی محبت کرتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر پیچھے یہاں تک آ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چڑیا اپنے بچوں سے دیکھو کتنا پیار کرتی ہے، تو پھر تم ذرا خود اندازہ لگاؤ کہ خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وہ خدا اپنے بندوں سے بڑی رحمت فرماتا ہے، رحمت والا معاملہ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ایک جنگ میں نا کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ عورت کبھی ادھر سے ادھر بھاگتی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر بھاگتی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نا نظر پڑ گئی اس پر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو نبی پاک نے فرمایا کہ یاری سے اس کا بچہ ڈھونڈ کر دو، تو کہتے ہیں کہ صحابی نے بچہ ڈھونڈ کر دے دیا، بچہ مل گیا، اس نے سینے سے لگایا اور اس کو جو ہے وہ پیار سے اس کو دبایا، اس نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ کہتے ہیں یہ منظر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کسی نہ کسی بات سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس ماں کی اس محبت کو دیکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ تم دیکھ رہے ہو نا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ ہاں یہ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کا کسی دنیا کے ترازو میں وزن کوئی نہیں کیا جا سکتا اس کی محبت کا۔ تو نبی پاک نے نا پھر سوال کیا صحابہ سے، نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ پھر مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ماں گوارا کرے گی کہ میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کبھی نہیں، یہ ماں اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ پھر یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ کیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ یہ تو ایک ماں ہے، فرمایا کہ میرا خدا اس جیسی کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ فرمایا وہ خدا بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے آگ میں جائیں، وہ خدا بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ اور اس امید پر زندگی گزارنا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ میری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہمیں کس طرح کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک دیہاتی صحابی آئے، وہ کہتے ہیں اچانک داخل ہوئے، آ کر انہوں نے سلام کیا تو آتے ہی نا نبی پاک سے مسئلہ پوچھنے لگے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھائی پوچھو۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے
کہ قیامت والے دن حساب کون لے گا ہمارا؟ اب ذرا سنیے گا، بڑی کمال کی روایت ہے، اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ قیامت والے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو نبی پاک نے مسکرا پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا سادے بندے، قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا ہے اسی نے حساب لینا ہے، تو خود خدا حساب لے گا۔ تو کہتے وہ دیہاتی صحابی، ان کے پاس نا ایک رومال تھا بڑا، جسے ہم صافہ کہہ لیں، تو کہتے انہوں نے اس کو جھاڑا، کندھے پہ رکھا تو جانے لگے۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا کمال کا کہا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ہمارا حساب اگر ہمارے خدا نے لینا ہے تو پھر خدا ہمارا ہمیں معاف فرما ہی دے گا، وہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ کہتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ جب منظر دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ بھائی تجھے کیسے یقین ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا؟ تو اس نے نا بڑی سادہ سی بات کہی، بڑی کمال کی کہی، اور اس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارا خدا بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، تو یا رسول اللہ جب اس کی رحمت غالب آتی ہے نا تو وہ اپنے بندوں کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا، وہ اپنے سارے بندوں کو معافی عطا فرما دے گا۔ کہتے وہ یہ بات کر کے نا چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہم حیران تھے کہ یہ بندہ کیسی عجیب سی بات کر کے چلا گیا۔ تو کہتے اب ہم نا نبی پاک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک اس کی تصدیق کریں یا اس کی نفی کریں۔ تو کہتے نبی پاک نا ہماری طرف متوجہ ہوئے، تو نبی پاک فرمانے لگے صحابہ بندہ بڑا سادہ تھا لیکن بات بڑی کمال کی کر کے گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی یہ بات سچی ہے کہ جب خدا کی رحمت غالب آتی ہے تو خدا اپنے سارے بندوں کو معاف فرما دے گا، وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کی امید رکھیں، اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ اور پھر دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو ہم اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھیں، رحمت کی امید بھی رکھیں۔ اور پھر دوسری بات، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے قرب الہی نصیب ہو، مجھے میرے خدا کا قرب نصیب ہو، تو فرماتے ہیں کہ پھر تم نا یہ کام کرنا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ جو فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں کرے نا تم اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ کہ اللہ نے جس کو جہاں پر رکھا ہے نا، جہاں جس کو رکھا ہے وہ اس پر راضی رہے، وہ اپنی پوسٹ پر اپنے عہدے پر راضی رہے، آگے ترقی کرنے کے لیے محنت کرے لیکن وہ کسی کی ٹانگیں کھینچنا شروع نہ کر دے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو گرانے کی تگ و دو لگی ہوئی ہے نا، اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے ہر کوئی درپے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے فیصلوں پر معاذ اللہ الیاذ باللہ راضی کوئی نہیں، ہم کہ جس کو خدا نے جو منصب دیا ہے نا ہم اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں وہی فیصلے ہوں جو ہمارا جی چاہتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، لیکن ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں۔ اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے نا، راضی برضا رہیں گے، راضی برضا رہیں گے، اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کا نزول بھی اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ میں کوئی اور باتیں نہیں کرتا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ، اب ذرا سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلوں پر راضی رہتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ کس طرح عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، کافی دنوں سے آپ اپنے بیٹے کی نا عیادت میں گھر میں پڑے ہوئے تھے، بیٹے کی دیکھ بھال میں گھر میں تھے، مزدور آدمی تھے۔ تو کچھ دنوں کے بعد بیوی کہنے لگی کہ جناب اگر آپ کمائیں گے نہیں، مزدوری نہیں کریں گے تو ہم پھر کہاں سے کھائیں گے، تو آپ جائیں آرام سے مزدوری کریں، تو میں آپ کے بچے کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں، میں اپنے بچے کی خود حفاظت کروں گی، تو آپ جا کر مزدوری کریں۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نا مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے،
رات کا وقت ہوا تو ان کا بیٹا جو تھا نا وہ جو بیمار تھا وہ زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ بے حوصلہ ہوتی ہیں، لیکن وہ نبی پاک کی صحابیاں تھیں، نبی پاک کو ماننے والی تھی، عقیدہ پختہ تھا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سفید کپڑا ڈالا بچے پہ، دوسرے کمرے میں اس کو جا کے لٹا دیا، مسجد کو رکھ دیا۔ رات کے وقت حضرت ابو طلحہ آئے نا، اب ذرا دیکھیے گا، حضرت ابو طلحہ آئے تو پوچھنے لگے کہ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے۔ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ اللہ کی، اب یہ جھوٹ بھی کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھی ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی، کہنے لگے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے۔ اب حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ شاید ان کی کوئی طبیعت سنبھلی ہوگی، اب وہ آرام کر رہا ہوگا۔ اب حضرت ابو طلحہ نے رات کا کھانا کھایا، رات کے جب وہ رات میں بیوی سے ملنے کو جی چاہا، بیوی سے ملے، جب صبح کا وقت ہوا نا، جب فارغ ہوئے تو بیوی نے اپنے خاوند کے قریب گئی تو کہنے لگی، ہاتھ پکڑا، پیار سے کہنے لگی کہ جناب آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، تو ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مسئلہ ہے، اس کا جواب دیجئے گا ذرا مجھے۔ کہ پوچھو؟ کہ جناب اگر کوئی آپ کو کوئی امانت رکھوائے، امانت آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور پھر وہ جس نے امانت رکھوائی تھی وہ آپ سے واپس مانگنے کے لیے آئے، تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے یہ تو بڑا سادہ سا مسئلہ ہے، جس نے، ظاہر سی بات ہے کہ جس نے امانت دی ہے وہ واپس لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو امانت دینی پڑے گی۔ تو اب وہ حوصلے والی عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، تو حضرت ابو طلحہ کو نا مخاطب کر کے کہنے لگی کہ میرے سر کے تاج، آپ کے اور میرے بیٹے کا کل رات کے وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ امانت جب جو کوئی دے نا تو پھر وہ واپس لے لے، تو اس پر ناراض نہیں ہوا کرتے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہا کرتے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں امانت کے طور پر اولاد دی تھی، تو ہم نے اب وہ امانت کے طور، اب اس کی امانت تھی وہ اس نے ہم سے واپس لی ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کہنے لگی اب اس کے غسل کفن کا انتظام کریں، تو کہتے ہیں میرے شوہر نے غسل کفن کا انتظام کیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ کہتے ہیں صبح کے وقت جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے یہ معاملہ جا کے نا نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو طلحہ تیرا رات والا یہ جو عمل ہے نا، تیری بیوی کا رات والا جو عمل ہے، یہ تیرے خدا کو بھی بڑا پسند آیا، تیرے رسول کو بھی بڑا پسند آیا ہے، خدا کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ فرمایا تیرے خدا کو بڑا پسند آیا ہے، اور فرمایا کہ ابو طلحہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو رات کا جو معاملہ میاں بیوی کا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اس رات میں بڑی برکت عطا کرے گا۔ اور پھر راوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا لیا تھا، ایک بیٹا لیا تھا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو 9 بیٹے عطا فرمائے تھے اللہ کے فیصلوں پہ۔ اور پھر تیسری بات، وقت تھوڑا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ چاہنا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں، دوسری بات کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، اور یہ شوق اگر آپ کے اندر ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، تو پھر آپ نے میرے بھائی کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا یہ ذہن رکھنا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو شہرگ سے قریب زیادہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر یہ عقیدہ بندے کا رہے گا نا کہ میرا خدا، حضرت جنید بغدادی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کامل نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا کہ جنید تیرا یہ وظیفہ ہے کہ تو نے ہر وقت یہی کہتے رہنا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے بھائی، جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر جو بندہ اپنے خدا سے جب ڈر کے رہتا ہے اور اس کے غضب سے ڈر کے رہتا ہے، تو میرے بھائی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر جس کا یہ نظریہ بن جاتا ہے نا، اور پھر جو اپنے خدا سے، اس کے غضب سے، اس کی بے نیازی سے ڈرنے لگ جاتا ہے، جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تو خدا فرماتا ہے میں باقیوں کو تو ایک جنت دوں گا، لیکن جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، میں اسے 2 جنتیں۔ صرف ایک واقعہ بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک صحابی کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو راستے میں ایک عورت ان کو بہکاتی ہے، بڑی دیر انہوں نے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا، لیکن نوجوان تھے تو ان کے بھی دل میں محبت آئی گئی عورت کی۔ اب اس نے جو ہے وہ گناہ کے لیے اس کو بلایا، فلاں وقت ملا، اس نے کہا کہ فلاں وقت میں آ جانا۔ اب اس کے کسی ایک وقت جو فائنل ہوا تھا، مقرر ہوا تھا، اس وقت میں وہ چل پڑے اس کے گھر کی طرف، وہ نوجوان چل پڑا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور بندے کا کچھ اپنا بھی پیمانہ ہوتا ہے کہ جب وہ خدا کی اس کی ذات کا قرب حاصل کرنا، تو انسان کے اندر خود بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ جب وہ راستے میں سے گزر رہا تھا تو کسی گھر سے آواز آئی، یہی آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ رب فرماتا کہ میرے بندو جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا نا، میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا۔ اب اس نوجوان تھا، جب یہ آیت سنی نا تو اسی وقت غش کھا کے زمین پہ گرے۔ کسی نے بتایا کہ جناب آپ کے صاحبزادے جو ہے وہ بازار میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ وہ گھر میں لائے، باپ گھر میں لایا تو پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہوش آیا تو کہا کہ بیٹا کیا معاملہ بنا تھا، سارا واقعہ بتایا، اور رو کر عرض کرنے لگے کہ ابا جان میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ کیا نہیں ابھی میں ابا جان صرف جا رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کیا میرا خدا واقعی ڈرنے والوں کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ تو کہتے کہ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں کو جو اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کہتے کہ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی نا تو زور سے چیخ ماری، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ باپ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جا کر دفنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کے گھر میں آئے تو جا کر باپ سے کہنے لگے کہ یار وہ اگر اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کی تیمارداری کے لیے آتا، میں اس کی زیارت کرتا، اگر اس کا انتقال ہونا تھا تو میں اس کے جب وہ جنازے میں شریک ہوتا۔ تو کہنے لگے کہ جناب بس وہ ذرا جلدی میں بتانے کا یاد کوئی نہیں رہا تو ہم نے اس کو جو ہے وہ دفنا دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ اور میرے بھائیوں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے مزاروں پہ جانا نبی کے صحابہ کی سنت ہے، نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ کہتے حضرت فاروق اعظم اس کی قبر پہ گئے، دعا مانگی تو پھر اس کو نا باہر کھڑے مخاطب کر کے کہنے لگے نوجوان مجھے امید ہے کہ میرا خدا تجھے واقعی 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو روایت میں لکھا ہے، وہ کہتے خدا کی عزت کی قسم اسی وقت قبر سے آواز آئی جناب عمر آپ کہتے امید ہے مجھے تو میرے خدا نے واقعی 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے خدا نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی دوسروں کو 1 جنت عطا کرے گا،
لیکن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کی نسبت 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی سیڑھی تو یہ ہے کہ ہم اپنی 5 نمازیں مکمل کریں، اس پر پابندی کریں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، منزل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ اور اگر ہم محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اگر ہم، یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بے ذوقی سی نمازیں پڑھیں، بلکہ محبت کے ساتھ۔ وہ مجھے ایک جملہ کسی کا بڑا پسند آیا ہے، اگر آپ کو بھی پسند آئے، کہتے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے کہ حکم قرآن میں آیا ہے۔ اب یہ بڑی آگے والی منزل ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے کہ قرآن میں حکم آیا ہے، کہتے ہیں نماز اس لیے تم نے پڑھنی ہے کہ یہ ہماری طبیعت کا مزاج بن چکا ہے۔ اب آپ اس کو اپنا مزاج بنائیں، آپ اس کو اپنی طبیعت بنائیں۔ اگر ہم طبیعت سمجھ کر اپنا جس طرح کھانا ہمارا مزاج ہے، ہماری طبیعت کے اندر ہے، وہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، 3 ٹائم ہم وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، تو اگر مزاج ہمارا یہ بن جائے گا نا کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں خدا کا قرب بھی حاصل ہوگا، پھر خدا کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر چلتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا